حسن صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ امریکی صدر منتخب ہو کر اپنے جارحانہ مزاج کے خلاف معتدل قسم کی تقریر کی، جنگیں ختم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ مبصرین ٹرمپ کی اس جیت پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے نزدیک یہ نتائج ان ایکسپیکٹڈ تھے؟ نہیں، بالکل ہی میرے نزدیک تو کبھی نہیں تھے، نہ میں نے کبھی کوئی اس طرح کی بات کی ہے۔ وہ ایک ہلکا سا سرپرائز تھا کیملا ہیرس کا آنا۔ وہ جو پہلا صدر تھا وہ تو بیچارہ اپنی سینسز میں ہی نہیں تھا، وہ عجیب و غریب باتیں کرتا تھا، مرے ہوئوں کو زندہ بتاتا تھا، پتہ نہیں کیا اس کا حال تھا۔ کیملا ہیرس واز اے سرپرائز، بٹ ڈیفینیٹلی یہ رزلٹ تو بالکل ہی ایکسپیکٹڈ ہیں۔ میری بلکہ طاہر سے میری نا اپنا عطا سے میری اس پہ بحث ہوتی تھی واک کے دوران۔ میں کہتا تھا یار نہ مارو تم، یہ بیسیکلی سوسائٹی ہے کاؤ بوائز کی۔ یہاں کالے کو صدر قبول کر لیں گے، عورت کی قبولیت میں ابھی وقت لگے گا، اور بہت سے فیکٹرز ہیں۔ اچھا، آپ نے جارحیت کی بات کی تو یاد رکھنا یہ بڑا خوفناک راؤنڈ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ پہلی بار جب وہ آیا تو اس کی نہ وہ تربیت تھی، نہ اس نے وہ دیکھا تھا، اس کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ مزاج اس کا ذرا پتھرا قسم کا ہے۔ اب وہ بہت ایک طویل پروسیس سے گزر کے، جس میں وائٹ ہاؤس کا کہ اس کا وقت شامل ہے، اس بار میرا ذاتی خیال ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو آپریٹ ان اے ڈفرینٹ وے۔ اور رہ گئی جارحیت، تو دیکھو مریم، جارحیت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ بلی کے بارے میں جو محاورہ ہے نا کہ اس پہ کھڑکیاں دروازے سارا کچھ بند کر دے تو وہ بھی آنکھوں کو پڑتی ہے، تو وہ بھی بلی جیسا معصوم جانور جو ہے جارحیت پہ۔ میں نے اپنے فارم ہاؤس میں ایک منظر دیکھا، مجھے بھولتا نہیں۔ ہمارے یہاں بیری کا بہت بڑا درخت ہے، وہ میں ٹیرس پہ بیٹھا تھا، تو پتہ نہیں کون سا کو پرندہ تھا، معمولی سے مراد میری بہت چھوٹا سا، مجھے اب یاد نہیں، اس نے انڈے دیے ہوئے تھے، کبے نے جھپٹنے کی کوشش کی، تو I just can't tell you how that bird must be female، وہ انڈوں پہ بیٹھی تھی، the way she reacted، وہ اتنا سا پرندہ اس نے کبے کو بھگا دیا تھا۔ تو یہ پارٹ آف دا پیکج ہے۔ مجھے ایک اور وجہ سے بھی 100% یقین تھا اس نتیجے کا، اس کی وجہ ہے کہ مائی فیملی از دیئر فار دا لاسٹ 30+ ایئرس۔ بالکل پالیٹکس سے کوئی دلچسپی نہیں، اپنا اپنا کام کرنے والے لوگ ہیں، انہیں کو پالیٹکس کوئی دلچسپی نہیں۔ تو چند مہینے پہلے ایک فیملی فنکشن تھا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیسا ہے، کیا صورت حال ہے؟ اس وقت تک کیملا ہیرس ویسے نہیں آئی تھی۔ انہوں نے کہا جی نو وے، ٹرمپ کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ایک بات۔ تو جہاں تک تعلق ہے کہ میں جنگیں نہیں ہونے دوں گا یا رکوں گا یا فلانا کروں گا، تو وہ میچور ہوا ہے۔ ایج از اے ریالٹی، ایکسپیرئنس از اے ریالٹی، وہ اب اور طرح کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ شہرت دولت نہیں، اب سیاست ہے۔ اور ہمارے ہاں الٹ ہے، لوگ دولت مند ہونے کی وجہ سے سیاست میں آتے ہیں یا سیاست میں آ کے دولت مند ہوتے۔ تیسرا کام ہمارے کسی پولیٹیشین کو نہ آتا ہے نہ وہ کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک خاص طرح کا گھمنڈ، کمینگی، خود غرضی یہ ہوتی ہے۔ تو باقی میرا نہیں خیال کہ فار another few decades وہ کبھی کسی عورت کو امریکنز قبول کریں گے۔ کالے کو کر لیں گے، براک اوباما کو کیا انہوں نے، بڑے خوش دلی سے کیا، اس نے پرفارم بھی کیا، تو مجھے حیرت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیٹ سی واٹ ہیپنس، اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس بار ایک مختلف آدمی ہوگا۔ جو چہرہ آپ نے اس کی پہلی صدارت کے دوران دیکھا ہے اس سے مختلف ہوگا۔ لیکن یہاں دیکھو کمینگی کی آخری انتہا۔ آج ہمارے کسی دوست نے کالم بھی لکھا ہے، بلکہ نہیں، وہ جو لائر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا ہے، شاید میرے ذہن سے نام نکل گیا۔ یہ بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، یہ اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاق اڑا رہے تھے، جو بائیڈن کی، ہمارے سیاسی لوگ بہت سے فوراً انہوں نے ڈیلیٹ کی ہیں اور ڈھیٹوں بے شرموں کی طرح اس کو مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں۔ یہ آج ہی میں نے کالم دیکھا ہے کسی کا، سوشل میڈیا پہ آئی ہے یہ بات۔ لیکن بہرحال لیٹ سی۔ ویسے حسن صاحب، کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے بزرگ ترین اور امیر ترین صدر ہوں گے۔ دیکھو بات سنو، امیر ترین کا تو مجھے نہیں پتا، اخباروں میں چھپا ہوگا،
وہاں تو بڑا بڑا امیر ہے, امیر ترین صدر کہا انہوں نے. امیر ترین آدمی تو ظاہر ہے اس لسٹ میں تو میں نے کبھی ان کا نام نہیں دیکھا. رہ گئی بزرگی, تو یہ تہمت ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے صبر سے لے کے رحمان اور رحیم تک لفظوں کا کخ مطلب نہیں پتا. بیکاز جب ہم کوئی عربی کا اس طرح کا لفظ بولتے ہیں ہمیں ان کا مطلب ہی نہیں پتا ہوتا, یا فار دیٹ میٹر فارسی کا, بزرگ فارسی کا لفظ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک عمر رسیدہ آدمی ہے میری طرح. بزرگی ہوتی ہے, بزرگ ہوتا ہے گرینڈ, عالی شان. وہ تو جوانی میں بھی بندہ ہو سکتا ہے. جوانی اب پتہ لگے گا اس ٹرم کے بعد, اگر وہ اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں تو ظاہر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن بزرگ کا لفظ بوڑھوں کے لیے استعمال نہ کیا کرو, اس کا مطلب کچھ اور ہے. ہم جو بہت سی باتیں کرتے ہیں نا روٹین میں, ان میں صاف پتہ لگتا ہے کہ اس آدمی کو ABC نہیں پتا. یہ ایک اخبار ہے بڑا پرو پاکستان تو بڑا فلانا ٹمکانا, وہ ایم کون ہے ان کا ہوتا تھا ان کی پیشانی کے اوپر, جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے. اور جابر سلطان تو اللہ کی نعمت ہوتا ہے. جاؤ جا کے جابر کا جبیرہ کا مطلب پڑھو. سو ایم ہی اس کو بزرگ نہ ڈکلیئر کریں. تو بہرحال چھوڑیں. صحیح. حسن انہوں صاحب نے دیکھو کسی نے, ایک منٹ, یہ نہ کسی عدلیہ پہ, نہ انتظامیہ پہ, نہ اسٹیبلشمنٹ پہ, کیملا ہیرس نے بھی نہیں, اس نے بھی کوئی الزام وغیرہ نہیں لایا. ادھر چھچوروں کی طرح, میں تبھی کہتا ہوں نا ہم ان کے نقال ہیں بہت تیسرے درجے کے. ان کی جمہوریت, ان کا ریلوے, ان کا سارا کچھ ان کا. یہ جو کیمرہ ہے یہ بھی ان کا دیا ہوا ہے, اس کے پیچھے جو لائٹ ہے وہ بھی ان کی دی ہوئی ہے. تو ہمارا کام ویسے ہی لنڈے کے لوگ ہیں. اچھا آگے. ٹھیک ہے. حسن صاحب, دوسری طرف گوگل نے انتخابی مداخلت کے دعوے پر ایلون مسک کو جواب دیتے ہوئے ان الزامات کی تردید کی ہے. اس وضاحت کے بعد ایلون مسک نے گوگل کا شکریہ ادا کیا, جبکہ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرمپ کی جیت سوشل میڈیا یعنی ٹیکنالوجی کی جیت ہے, یہ عمل دیر پا نہیں ہے. نہیں, اٹ از اے بلینڈ. دیر پا نہیں. بات سنو, کسی کا باپ بھی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کو روک نہیں سکتا. میں نے چند دن پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ پہلی گاڑی کا جا کے کبھی حال معلوم کرو, نہ بریکس تھی, نہ سٹیئرنگ تھا, نہ اس کا دروازہ تھا گاڑی کا. آج دیکھو گاڑیاں, کسی کا باپ نہیں روک سکتا اس کو. ہم مسخروں کی طرح اس کے رستے روکنے کی, ہم جیسے جو جاہل لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں. ٹیکنالوجی کا رستہ کوئی نہیں روک سکتا. یہ رب العزت کا احسان ہوتا ہے. علم کی بہترین فارم ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. چونکہ تم کائنات سے باہر, قدرت کے اصولوں سے باہر کچھ نہیں کرتے, صرف ان کو دریافت کرتے ہو, ڈسکور کرتے ہو. انسان نے ایجاد کیا کرنا ہے یار بیسکلی. جب یہ ریلوے کا شروع ہوا تو کیسے, تو میرے جیسا چپڑکناتیہ نہیں تھا. اس نے دیکھا کہ پانی ابل رہا ہے دیگچی میں اور ڈھکنا اس کا تھر تھرا رہا ہے. اس نے آگ بجھا دی, ڈھکنا بیٹھ گیا. اس نے پھر بہت تیز آگ جلائی, ڈھکنا اس برتن سے اکھڑ کے باہر آ گیا. تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے سٹیم طاقت ہے, بھاپ طاقت ہے. سو دس از ہاؤ سٹیم انجن. اب کہاں پہنچا ہے کام. ہم تو وہ بدنصیب ہیں جو چلتے ہی نہیں. ہماری ساری ذہانت, اگر کوئی ہے ذہانت کیا ہونی ہے ہمیں, ہماری ساری کریٹیوٹی, ذہانت, خوبصورتی سب بدصورت کاموں کی بھینٹ چڑھ جاتی. سو یہ ٹیکنالوجی کو بلیم کرنا یا اس کو روکنے کی کوشش کرنا ایسی تیسی ان کی. یہ تو لاؤڈ اسپیکر کے بھی خلاف تھے, اب یہ تو انجیکشن کے بھی خلاف تھے, یہ تو ریلوے ٹریک کے بارے میں پورا برصغیر بھونک رہا تھا کہ گورا یہ لوہے کے پٹے ڈال کے ہمارا ملک لے جائے. ٹریکٹر آیا تو کہتے یہ سازش ہے ہمارے خلاف, شروع میں ہماری زمینوں کو جلا دے گا یہ. تو اس طرح کے ہم ٹیکنالوجی دیکھو, سائیکل. میرے بزرگ مجھے بتایا کرتے تھے کہ لدھیانہ میں میرا ننیال وہاں سے, کہ پہلی بار کوئی سردار جی سکھ لے کے آیا سائیکل, تو بادہ گجرا والے نوجوان سارے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ اٹھے. ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا, سائیکل کو وہ سمجھ نہیں سکے. یہ ہمارا اوپر سے ہوائی جہاز گزر رہا ہے, ماشاءاللہ نیک پاک بیبیاں بھاگتی پھر رہی ہیں, پردہ کر لو. جہاز پہ تم نظر آ رہی ہو, تم چھوڑو. ای ووٹنگ کی بھرپور مخالفت ہو رہی ہے, کرنی جو تمہارا دل کرتا ہے کر لو.
یہ رب کے دیے ہوئے علوم ہیں بے شک. جو اس نے اپنی جو اشرف المخلوقات جو میں کہتا ہوں نا، وہ میں نہیں ہوں، میں آدمی ہوں، وہ انسان ہوتا ہے جو اشرف المخلوقات ہوتا ہے. یہ اللہ پاک کی پہیلیاں ہیں. آپ نے ایٹم بام بنایا، ایٹم کس نے دیا؟ اس کے اندر یہ جو بھی ہے طاقت قوت جو بھی ہے کس نے رکھی؟ جو اشرف ہوتا ہے، اشرف المخلوقات. ہم ان سے مماثلت رکھتے ہیں، ہم نہیں ہیں اشرف. انہوں نے وہ ڈسکور کیا، چھوٹی سے چھوٹی بات وہ دریافت کرتے ہیں، وہ کائنات میں موجود ہے، ڈھونڈو. بالکل. تو جو ڈھونڈتے ہیں جنہوں نے حرام کے پیچھے بھاگنا ہے، گلیمر کے پیچھے بھاگنا ہے فلاں، وہ تو سوری وہاں تو نہیں تھامس ایڈیسن یا کوئی نیوٹن یا کوئی آئنسٹائن، وہاں تو نہیں پیدا ہوتے. وہاں تو جو ہوتے ہیں تمہارے سامنے ہیں گند کے ڈھیر. کوئی بڑا ڈھیر ہے گند کا، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بہت چھوٹا ہے، بس. بالکل چلو. صحیح. حسن صاحب، مبصرین کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مین اسٹریم میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہے. دیکھو اسٹیبلشمنٹ کی بات سمجھ لو، یہ ہمارے یہاں چپڑ کناتیا اٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کرتا رہتا ہے، ان کو نہیں پتا. لاکھوں سال پہلے بھی قبائلی نظام میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا. مسلمانوں کی ابتدائی دنوں میں بھی، بعد میں بھی آج بھی دنیا کا کوئی ملک ایسا بتاؤ، کوئی معاشرہ ایسا بتاؤ جہاں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی. اسٹیبلشمنٹ تو مریم بیٹا گھر میں بھی ہوتی ہے، اس کے بغیر گھر نہیں چلتے. گھر کی اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ امی میری اللہ غری کے رحمت کرے، وہ اسٹیبلشمنٹ تھی جب تک وہ تھی. چند سال پہلے وہ میں چھوڑ گئی بس. اب میں اسٹیبلشمنٹ ہوں گھر کی، یا میری بیوی ہے، آنٹی آپ کی. گھر بھی بزرگ اگر دادا نانا نانی ہے وہ اس طرح کے بزرگ گھروں میں ہوں، اور گھر انسانوں کے گھر ہوں، ڈنگروں کے نہیں. یہاں تو لوگ باپوں کو نکال دیتے ہیں، اس طرح کا معاشرہ ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ کسی ملک کے سیاستدان زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں. سیاستدان کرپٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں. کسی ملک کے زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں، کچھ کم کرپٹ ہوتے ہیں، کچھ بہت کم کرپٹ ہوتے ہیں، اور بہت کم ہوتے ہیں جو صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہ جہاں کے بھی ہوں. امریکن خود تو کوئی قوم ہے ہی نہیں، ان کا تو آگا پیچھے کوئی نہیں، اینا تو مائی باپ ہی کوئی نہیں. یہ تو ریڈ انڈینز کی سرزمین تھی، یہ قابض ہو گئے. پھر انگلینڈ کی کالونی رہے، پھر وہ لڑائی یہ جو لگی ہوئی ہے اسٹیچو آف لبرٹی، یہ تو فرانس نے ان کو ہیلپ کیا تھا. یہ وہ آزادی شزادی ہے، وہ لمبی بات ہے. سپر پاور کیسے بنے؟ اسٹیبلشمنٹ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتی، وہ ملک کامیاب ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ تو بہت ضروری ہے. اب میں اس گھر کے سربراہ، اپنے گھر کے سربراہ کے طور پہ if I start telling my son or my daughter کہ تم نے کیا پڑھنا ہے، تو لعنت ہے مجھ پہ. میں اسٹیبلشمنٹ ہوں اپنے گھر کی، لیکن میں اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہوں گا. بچے کا رجحان اور ہے، میں اس کو کسی اور طرف دھکیل رہا ہوں. چپڑ کراتی ہے وہ نیم خاندہ سے ماں باپوں کو شوق ہوتا ہے، ڈاکٹر انجینئر، ان کو اب چوتھی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یو انڈرسٹینڈ؟ یا پھر وہ ہوتا ہے کہ باپ ڈاکٹر ہے، یہ نارملی ہے، بیٹا وکیل ہے، باپ وکیل ہے تو بیٹا بھی، تو پھر پوتا بھی، وغیرہ وغیرہ. ان میں ان کو آسانیاں ہوتی ہیں، جان رہے ہیں وہ کلچر سے واقف ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے. امریکہ کبھی سپر پاور نہ بنتا، اس کی تو آبادی ہی کوئی نہیں، امریکن تو ہے ہی کوئی نہیں. جو دنیا جہان کا ملک ہے، دیکھو بات سنو، کرک ڈگلس، رشینز ہیں بہت سارے، زارز آف رشیا کی فیملی کا بڑا حصہ ہے، ان میں سے ایک پاکستان میں ہے، مہنگا ترین ڈاکٹر ہے وہ. کرک ڈگلس بہت بڑا ایک ایکٹر تھا. ان کی فلم تھی اسپارٹکس، اس کی ایک کتاب کا نام ہے آئی ایم اسپارٹکس، ریگ مین سن. وہ رشین تھا، اس کا باپ لنڈے کے کپڑے فروخت کرتا تھا. ریگ مین سے پھٹے ہوئے کپڑوں کا بیچنے والے کا بیٹا. یہ دو کتابیں اور ہوں گی، میں نے تو دو ہی پڑھی ہیں. اچھا، یہ یونیک ہے، پوری انسانی تاریخ میں ایک ملک ایسا نہیں ہے جو امریکہ کو میچ کرتا. سبحان اللہ. باقی کسی قوم کا نام لو، اس کے چھچندر آپ کو وہاں مل جائیں گے.
नेम अ कंट्री जिसका कोई बंदा अमेरिका में ना हो. सो जब वो बनी नौ इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, इवन चाइनीज वहाँ हैं और मुद्दतों से हैं. इस्टेब्लिशमेंट होती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का रवैया क्या है ये डिटरमिन करता है उस मुल्क का मुस्तकबिल. अपनी हदूद से तजावुज़ ना करना. यानी मैंने कहा ना कि अगर मैंने जब मोहम्मदा ने कहा कि मैंने कहा बेटा आप क्या करना है यूनिवर्सिटी, अब तो वो माशाल्लाह आपके साथ है वो समा में, तो उसने कहा बाब मैंने ये मैस कम्युनिकेशन. तो मुझे झटका लगा. मैंने कहा बेटा मेरी तरफ देख के ना करना, अपने दिल से पूछो, जो तुम्हारा दिल करता है वो पढ़ो, बाप को देख के ना करना. तो उसने कहा नहीं बाबा मैं आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड. मैंने कहा बस ये काम नहीं टू प्लीज मी और समथिंग, नो, जहां तुम्हारा दिल करता है. मुझे बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही पढ़े लिखे बाप ने गन पॉइंट पे मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाई. मैंने पलट के भी नहीं देखा, तुक्का भी नहीं. मेरी जिंदगी के वो सारे साल इसलिए ज़ाया हुए, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया. मुझे इश्क था लिखने पढ़ने से, ख़त्म हो गई बात. सो इस्टेब्लिशमेंट, हर बंदा अगर अपनी हदूद और औकात में रहे, मुल्क तरक्की करते हैं. जो भी हदूद से तजावुज़ करेगा बाकी सबको भी निगल जाएगा. ये कल्चर आम हो जाएगा, घरों में भी यही होगा. बारह चलें. बिल्कुल ठीक. हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक अमेरिकी तारीख में पहली बार खला से भी वोट कास्ट किया गया. खला से वोट? भाई जो खला में टमाटर उगा सकते हैं तो वहां से वोट क्यों नहीं ले सकते? खला तो एक्सटेंशन है उनकी. तब ठीक है, उन्होंने फतह किया हुआ है खला को. वो चांद से भी मुमकिन है कल वहां बस्तियां आबाद हो जाएं. जैसे लोगों का भारत क्या बनेगा, यहां तो मुर्दे भी वोट डालते हैं. पाकिस्तान इज सच अ फनी कंट्री. तो पता लगा वो है तो मरे नहीं साल हो गए, वोट पांगना कबर क्यों आ गया है. तो खला से उन्होंने डाला है, उनका हक बनता है, उनका प्राइड है. सुभान अल्लाह, मैं तो एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत खुश हूँ. क्योंकि मैं इंसान बेशक नहीं, आदमी तो हूँ, वो भी आदमी है. चलो मेरे ही नस्ल के बंदे हैं, उन्होंने काम किया है अच्छा.